اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، صرف 7 دن اس طریقے سے استغفار کا یہ عمل کر لو، انشاءاللہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا کہ دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات مصیبتوں سے آلودہ ہیں، ہم برائیوں کے چنگل میں پھنس چکے ہیں۔ اس دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے توبہ استغفار کرے اور میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ دوستو، توبہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ توبہ استغفار کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے نکلا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری معافی کی، میری توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا مجھے اللہ رب العزت سے معافی مل سکتی ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ تمہاری توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس نے میان میں سے تلوار نکالی اور اس راہب کا سر درد سے الگ کر دیا، لیکن توبہ کی تڑپ اس کے دل سے پھر بھی نہ ختم ہوئی۔ پھر وہ ایک اور شخص کے پاس گیا، اس سے پوچھا، اس نے اسے بتلایا کہ فلاں بستی میں اللہ رب العزت کے نیک بندے رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر توبہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ وہ بندہ ابھی گھر سے نکلا ہی تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے اس بستی کو حکم دیا جس بستی میں وہ جا رہا تھا کہ اس کی لاش کے قریب آ جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جس بستی سے یہ نکلا اس بستی سے فاصلہ ناپو، اور جس بستی میں اس نے جانا تھا اس بستی کا فاصلہ ناپو، جس بستی کے یہ قریب ہوا اس بستی والوں میں اسے شامل کر دو۔ تو جب فاصلہ ناپا گیا، فاصلے کی پیمائش کی گئی، تو جس بستی میں وہ توبہ استغفار کے لیے جا رہا تھا اس بستی کو لاش کے قریب پایا۔ تو اس طرح اس بندے کی بخشش ہو گئی، کیونکہ اس نے سچے دل سے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی استغفار کو لازمی پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرما دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالی سے کہا، یعنی کہ اللہ رب العزت سے کہا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ
توبہ کے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج اس طرف سے یعنی مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل کی برکت سے اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اتنا خوش ہوتا ہے، اگر ایک بندہ اپنے ساز و سامان کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہا ہو اور اس نے اپنی اونٹنی پر اپنا سارا ساز و سامان لدا ہوا ہو اور پھر وہ آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کرے یعنی کہ رک جائے اور وہاں بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے اسے نیند آ جائے اور جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ اپنی اونٹنی کو اپنے سامنے نہ پائے اور پھر موت کے انتظار میں پریشان ہو کر بیٹھ جائے اور پھر اچانک اس کی اونٹنی اس کے سامنے آ جائے تو وہ خوشی کے مارے اپنے منہ سے یہ الفاظ نکال دے کہ اے اللہ، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، یعنی کہ غلطی سے اس کے منہ سے یا خوشی کے مارے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل جائیں، اسے اتنی زیادہ خوشی محسوس ہو۔ تو جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کئی ہزار گنا زیادہ اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے، اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ آپ نے صرف 7 دن استغفار کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے تھوڑی کم تعداد میں استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، کیونکہ یہ استغفار وہ واحد عمل ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، آج یہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آیا، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، پس تم گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، استغفار کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر بندہ خلوص دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ایسے انعامات سے نوازتا ہے جن کے بارے میں اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو اب استغفار کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، عمل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، استغفار کی جو دعا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اس دعا کو آپ نے روزانہ 2 اوقات میں پڑھنا ہے۔ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے پہلے آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ وہ دعا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دعا کو دوبارہ سن لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس دعا کو آپ نے روزانہ صبح کے وقت 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور رات کو بھی سونے سے پہلے کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ 313 سے زائد مرتبہ پڑھنا چاہیں تو 313 سے زائد مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسلسل 7 دنوں تک آپ نے روزانہ صبح کے وقت بھی کم از کم 313 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے بھی 313 مرتبہ آپ نے کم از کم اس دعا کو پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب آپ 7 دنوں تک مسلسل روزانہ اس دعا کو صبح شام کم از کم 313 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے اس دعا کو چھوڑنا نہیں، پھر روزانہ یا تو صبح کے وقت یا رات کو سونے سے پہلے پہلے 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، استغفار کی اور بھی بہت سی دعائیں ہیں۔ اگر آپ ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس دعا کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو اچھی طرح زبانی یاد کر لیں۔ اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو یہ دعا زبانی نہیں آتی تو آپ اس دعا کو زبانی یاد کر لیں اور پھر جو طریقہ کار آپ کو بتلایا اس طریقہ کار سے آپ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یقین جانیں کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ ان 7 دنوں کے اندر اندر آپ کی وہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔
اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو انشاءاللہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر میں امن و سکون پیدا ہو جائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ استغفار کا عمل اتنا مبارک عمل ہے، جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، ایک تو آپ کو گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک خشوع خضوع کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ استغفار کا یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔